علیکم، میں آپ کی میزبان رابین سید۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آتش نیوز۔ آئے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری۔ الیکشن کمیشن نے عالمی مبصرین کو کارڈ جاری کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔ الیکشن کمیشن کو وزارت خارجہ عالمی مبصرین کی مکمل فہرست فراہم کرے گا، جبکہ عالمی مبصرین کی سیکیورٹی کلیئرنس وزارت داخلہ کرے گی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق عالمی مبصرین کی عام انتخابات کے لیے متعلقہ معلومات کی بروقت فراہمی کے لیے ڈیجیٹل انفارمیشن ایپ متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی مبصرین کے لیے خصوصی فیچرز ایگریگیشن کارڈ کی چھپوائی آخری مراحل میں داخل ہو چکی۔ عالمی مبصرین عام انتخابات کی کوریج کرنے کے لیے وزارت خارجہ کی آن لائن سروس پر درخواست و ویزا حاصل کر سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک نے کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پٹرول مزید سستا ہوگا اور الیکشن کے بعد یقینی طور پر پاکستان میں معاشی استحکام آ جائے گا۔ ملک کی ترقی کے لیے ہماری کاوشیں جاری رہیں گی۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد یقینی طور پر پاکستان میں معاشی استحکام آ جائے گا۔ ہمارے ملک میں اس وقت امید کا فقدان ہے۔ اسٹرکچرل تبدیلیوں اور درست حکمت عملی کے ساتھ غربت سے نکل سکتے ہیں۔ منتخب حکومت کو 1.5 سال مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد ملک ترقی کے سفر پر آگے بڑھ جائے گا۔ سیاسی جماعتیں معیشت پر اپنا نقطہ نظر لے کر چل سکتی ہیں۔ ملک کی آمدن بڑھانے کے ذرائع بنانا پڑیں گے۔ مصدق ملک کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے معاشی ایجنڈا کا مرکزی نقطہ غریب آدمی ہوگا۔ ملک میں سرمایہ کاری اور بزنس کے لیے رکاوٹیں دور کریں گے۔ الیکشن سے پہلے پٹرول مزید سستا ہوگا، تاہم ملک کی آمدن بڑھانے کے ذرائع بنانا پڑیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں۔ پنجاب بھر کے کسانوں کے لیے خوشخبری، نگران حکومت نے 9 ماڈل زرعی سینٹرز کے قیام کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے زرعی سینٹرز کے قیام کے لیے حتمی پلان طلب کر لیا۔ ڈویژنل سطح پر ماڈل زرعی سینٹرز میں کاشتکاروں کو تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ سینٹرز میں کسان کو بیج، کھاد، پیسٹی سائیڈ، زرعی مشینری اور آلات دیے جائیں گے۔ پھلوں اور سبزیاں اور دیگر اناج کی مارکیٹنگ اور زرعی کی ذخائر کی سہولت میسر ہوگی۔ پاکستانی وفد نگران وزیر توانائی محمد علی کی سربراہی میں پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر بات چیت کے لیے تہران پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد میں پیٹرولیم ڈویژن کی کمپنی انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز کے ایم ڈی ندیم باجوہ بھی شامل ہیں، جبکہ نگران وزیر توانائی محمد علی ایرانی ہم منصب سے مذاکرات کریں گے، جس میں انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز کے حکام بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گیس پائپ لائن منصوبے میں پاکستان اپنے حصے کی پائپ لائن کی تعمیر کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی درخواست کرے گا۔ جرمانے سے بچنے کے لیے پاکستان کو مارچ 2024 تک ایرانی سرحد تک اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر کرنی ہے۔ معاہدے کے تحت ڈیڈ لائن تک تعمیر نہ ہونے کی صورت میں ایران عالمی ثالثی عدالت میں جا سکتا ہے اور پاکستان پر $18 ارب تک جرمانے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کی انتہا، ہسپتالوں، سکولوں اور پناہ گاہوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کا سب سے بڑا ہسپتال تیزی سے قبرستان میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسرائیل فوج کی جبلیہ کیمپ اور خان یونس میں منتدہ عمارتوں پر بمباری۔ جبلیہ میں 12 عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ کم از کم 31 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں 15 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 11,240 ہو گئی، جن میں 8,000 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ غزہ میں مسلسل 38ویں روز بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,240 سے زیادہ ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری سے 4,630 بچے، 3,130 خواتین سمیت 11,024 معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی، ٹریڈنگ کے آغاز پر ڈالر 45 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز ڈالر 287 روپے 55 پیسے پر بند ہوا تھا۔
ख्याल रहे कि 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 10.17 रुपए महंगा हो चुका है। 16 अक्टूबर को इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 83 पैसे पर था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता रोज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन का आगाज होते ही डॉलर की कीमत में मजीद 13 पैसे इजाफा हुआ था। इलाहाबाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे इजाफे के बाद 288 रुपए हो गई थी। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। सीपैक ML1 मंसूबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तब्दील करने के लिए पाक चीन मुआहदे पर काम जारी है। रेलवे अफसरान की जानिब से फैसिलिटी रिपोर्ट मरतब कर ली गई। मंसूबा 6 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर से 2 मराहिल में मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे के तहत लाहौर कराची डबल ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। लाहौर लाला मूसा सेक्शन को 120 से 140 किलोमीटर तक अपग्रेड किया जाएगा। पिशावर लाला मूसा ट्रैक को 100 से 120 ऑपरेशनल स्पीड के लिए अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे में अखराजात में कमी के लिए अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर मौखर कर दी गई। ज़राए का कहना है कि मंसूबे के इब्तदाई डिजाइन के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। मंसूबे का फेज 1 तकरीबन 3 अरब 28 करोड़ डॉलर्स की लागत से 5 वर्ष में मुकम्मल होगा। फेज 1 में तकरीबन 1200 किलोमीटर से ज़ायद ट्रैक और रेलवे वाल्टन अकेडमी को अपग्रेड किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के इब्तदाई मैचेस इलेक्शन के 22 बैरून मुल्क करवाने की तजवीज सामने आई है। वेन्यू के लिए जनूबी अफ्रीका और दुबई के नामों पर गौर किया जा रहा है। निजी टीवी जियो न्यूज के मुताबिक PSL गवर्निंग कौंसिल का इजलास आज PCB हेडक्वार्टर में होने जा रहा है, जिसके दौरान PSL मकाम और आगाज से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्का हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी अजलास की सदारत चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ करेंगे। अजलास में 6 फ्रेंचाइज के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की वजह से इब्तदाई मैचेस बैरून मुल्क कराने की तजवीज सामने आई है। वेन्यू के लिए साउथ अफ्रीका और दुबई का नाम तजवीज किया गया है। पाकिस्तान में ही मुकम्मल PSL कराने के हक में है। अजलास में फाइनेंशियल और दीगर मामलात भी ज़ेरे बहस आएंगे।